من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ایک وقفے کے بعد کلام مبارک جناب امیر المومنین نہج البلاغہ پہ سلسلہ گفتگو کا ایک نیا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ برادران، آپ عزیزان یہ زحمت کرتے ہیں، دعا ہے پروردگار اس زحمت کو قبول فرمائے، اور اس وقت تک جو ہمارے ساتھی ہمارے اس مشن میں شامل رہے، بالخصوص عزیز جہانگیر، ان کے یاد میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے پروردگار ان کے اور دیگر مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ ذات توحید ہمیں کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سلسلہ جو گفتگو کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، آپ برادران ذرا متوجہ رہیے گا کہ جی چاہ رہے کہ اس کو جس انداز سے اور جس نظم سے پیش کرنا ہے وہ ایک سلسلہ وار سلسلہ ہو، اور اس میں عنوان ہم یہ دے رہے ہیں اس کو کہ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں، یہ موضوع رہے گا۔ اور نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود نہج البلاغہ کے سامنے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو دیکھیں۔ ایک یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، نہج البلاغہ ایک دستور ہے، نہج البلاغہ ایک کلام ہے جس کلام کو ہمیں جاننے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور اس کے متعلق کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس کو یعنی پہلا پہلو آپ یہ مد نظر رکھیں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کلام کے بارے میں، جناب امیر المومنین کے اس فرمان کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ پھر اگلے مرحلے پہ انشاءاللہ ہم یہ عرض کریں گے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک مومن، ایک متقی، ایک محب اہل بیت کے لیے کیا ذمہ داریاں بیان کی۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے وہ شاید آج بھی مختصر کر کے آدھا درس اس پہ ہو کہ نہج البلاغہ کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز ہیں۔ سب سے پہلے یہ گزارش کروں، اور بارہا یہ اس چیز کو عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اپنے سرمایہ کا علم ہونا چاہیے۔ میری ویلتھ کیا ہے اور میرے پاور کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، یا ہم اس کو یوں کہیں کہ میری میراث کیا ہے۔ میرے پاس جو ہے اس کو اگر ہم پہچانیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ خود انسان کو اپنی اہمیت معلوم ہو کہ میں کیا ہوں تو بہت کچھ وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے کہ اور یہ اکثر جہان میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ افراد اور وہ قومیں جن کے پاس بڑی بڑی دولت ہے لیکن ان کو اس دولت سے غافل کر دیا گیا ہے، توجہ ہی نہیں دلائی گئی کہ یہ دولت آپ کے پاس ہے۔ مثلا اس وقت آج کل جو افغانستان کا جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں نے بعض چیزیں دیکھی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین میں وہاں زیر زمین جو خزانے ہیں، مثلا بالخصوص مجھے کوئی ساتھی بتلا رہے تھے کہ یہ کوپر ٹائپ کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آئندہ بجلی اور یہ گاڑیاں جو بجلی پہ بنا رہے ہیں اس پہ جو چلیں گی، یہ ایک سسٹم اس کے لیے جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے الیکٹرانک کے لیے، اس کا سب سے بڑا خزانہ، اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان اور اس کے گرد و نواح میں ہے۔
اب جب یہ تیل کا سلسلہ ہے تو بھی ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسی سرزمین ہے جو عربوں میں اکثریت کے ساتھ کہ اس میں تیل کا خزانہ. اب سب سے پہلے یہاں افغانستان میں جیسے عرض کیا ہے کہ یہاں اپنے خزانے. میں ایک سفر میں گیا کونگو. اب وہاں آپ دیکھیے تو مشہور یہی ہے کہ یعنی یہ ہیرے جو ہیں ان کا سب سے بڑا خزانہ یا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مقدار اس میں وہاں موجود ہے. اب ذرا ان مثالوں کو دیکھیے. اب غربت دیکھیے ان ملکوں میں، یا ان ملکوں کی ایک کمزوری دیکھیے اور ان کی غلامی کو دیکھیے. تو یہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. تو پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جانا جائے کہ ہمارے پاس ہے کیا. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے، ابھی مثلا فرض کیجئے یہی اس عرب علاقے کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے تیل کی، تو ان کا ایک خزانے کا علم ہی بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، مثلا ہمارے قدموں میں، ہمارے زیر زمین، ہمارے گھر میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی میراث کو پہچانیں اور پھر یہ ہے کہ اپنی میراث کو حاصل کریں. اب میراث دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو کسی نے کھوئی ہوئی ہے یا پھر کسی نے اس کو اس انداز سے چھپایا ہوا ہے کہ ہم اس سے آگاہ ہی نہیں ہیں. اور تیسری چیز، اور ان پہلی دو سے بھی مہم یہ ہے، ہماری میراث کیا ہے اس کے حصول کی کوشش ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے پھر استعمال اور اپنی زندگی میں اس کو لے آنے کی ذمہ داری ہے. تو تین مراحل ہے. ہمیں اپنی میراث، اور نہج البلاغہ کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، نہج البلاغہ ہماری ایک میراث ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میراث ہماری کتنی قیمتی ہے. دیکھیے اس میراث کو اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی آمد اور ان کی بعثت کو دیکھیں تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے تاکہ انسان کو انسانیت سکھائیں، انسان کو اس کی عظمت بتلائیں، انسان کو انسان بنائیں. اب یہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اس سلسلہ نبوت کا یوں کہیے کہ انبیاء کی تعلیمات کا سلسلہ جو ہے اس نہج البلاغہ میں آپ کو نظر آئے گا. اور اللہ جی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ انبیاء کا مقصد جناب امیر علیہ السلام نے ربیع الاول چونکہ آ رہا ہے تو وہاں اس میں یہ بحث کوشش کریں گے کہ مقصد انبیاء جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا بیان کیا، اور خود نہج البلاغہ جو ہے وہ اس میں انبیاء کے اس مشن اور اس مقصد کو کیسے آگے بڑھاتا ہے. اگرچہ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، میں نے آپ کو ایسے موعظہ کیا جیسے انبیاء اپنی امتوں کو کرتے آئے ہیں. تو یہ ایک مرحلہ یہ ہوا کہ اپنی میراث جانیں ہم، دوسری یہ ہے کہ اس کو حاصل کریں، اور تیسری یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اب اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ جو ہے اس میں کیا ہے، بارہا یہ میں عرض کر چکا ہوں اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہمیں یا تو ہمارے آنکھوں پہ اینک لگا دی گئی ہے ویسٹرن کی. ویسٹ کا ایک عام سا آدمی جو ہے وہ ایک بات کہے گا، چونکہ ان کے کہنے کا انداز وہ ہے کہ شاید ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. اور وہی بات اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو جناب امیر علیہ السلام نے آج سے صدیاں پہلے اس انداز میں کہی ہے کہ ایسے ہزاروں ویسٹرن کے اسکالرز جمع ہو جائیں تو اس کے مقابلے میں وہ بات اور وہ پیغام اور وہ اصول پیش نہیں کر سکتے. یا یوں کہا جائے کہ بہت سارے ایسے اصول ہیں جو ایسی کتابوں سے، ایسے زندگیوں سے لیے گئے ہیں اور پھر اس کو اپنے نام پہ استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا ایک تو ہم سے یہ نہج البلاغہ، ایک بزرگ کے یہ جملات ہے کہ نہج البلاغہ ہم سے چھینا گیا ہے. اور چھینا کیا اس لیے گیا ہے؟
اس پہ ایک تو یہ اینک لگا دی گئی ہے ہماری آنکھوں پہ ویسٹ کی کہ اب انگریزی میں کوئی اگر کوئی کہے گا یا کسی اور زبان میں کہے گا، اور پھر ہم نے بھی یہ کہ ہمارے ہم معیار جو ہے وہ یہ زبانوں والے کو، فرینچ اسکالر نے یہ کہا ہے، اچھی بات ہے، یہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ تو ایک اصول اسلام ہے کہ علم حاصل کرو خواہ آپ کو چین جانا پڑے۔ اب یہ کیا ہے، چین کا کیا مقصد ہے، یعنی جہاں سے دور دراز سے بھی آپ کو مل جاتا ہے تو آپ علم حاصل کرو۔ اور پھر وہ فرمان مشہور کہ الحکمت ضالۃ المومن، مومن کی گمشدہ چیز ہے حکمت، وہ جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب چیزیں ہماری ہوں تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری میراث ہے، ہم سے یہ چھینی گئی ہے یا ہم سے یہ چھپائی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ نہج البلاغہ کی حقیقت دیکھنی ہے۔ اور دیکھیے ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اس بیماری کے ایام میں، یہ جب دروس نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے نہج البلاغہ سے یہ 365 اقوال جو ہے وہ چراغ راہ کی صورت میں ہم نے جمع کیے ہیں، یعنی نہج البلاغہ میں سے انتخاب کیے ہیں، چنے ہیں 365 اقوال، یعنی ہر دن کے لیے ایک ایک قول، اور اس قول کو پھر عربی میں بھی لے آئے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے اور انگلش بھی اس کی موجود ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ عربی ریفرنس بھی دیا گیا ہے اور انگلش میں بھی اسی سرمن کا، اسی سینگ کا، اسی لیٹر کا جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا ہے، تاکہ نہج البلاغہ کو کسی نے اگر دیکھنا ہے تو یہ کام کرتے ہوئے بالخصوص جو ہے وہ بڑا دلچسپ لگا ہمیں کہ ہم دوسروں کے اقوال کو جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن جو خود اعلان کرتے ہیں کہ انا لعمراء الکلام، یہ میرا چونکہ پسندیدہ جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کا، اور اس کو ہم نے کیا یہی ہے کہ ہم اس فرمان کو ہر کتاب جو نہج البلاغہ سے مربوط ہوتی ہے تو اس کے شروع میں ہم نے اس کو لکھا ہے، انا لعمراء الکلام۔ اب اس کے بعد مثلا یہ کتاب پھر کیا ہوئی، وہ 365 اقوال ہم نے انتخاب کیے، تو چونکہ مختصر آپ کریں گے تو وہ ہر بندے کے سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا، تو اس میں شمع زندگی میں ہم نے پھر 365 اقوال کی جو ہے وہ شرح لکھ دی ہے، 1 صفحہ 1.5 صفحہ جو ہے وہ اس کو اس صورت میں ہم نے۔ اب اس کتاب کو یعنی 1000 کتاب چھپتی ہے اور 1 مہینہ بھی نہیں اس میں ہوتا، اور فوراً جو ہے وہ افراد اس کو خرید لیتے ہیں، یعنی 1 مہینے بعد ہمیں پھر 2000 شائع کرانی پڑی۔ یہ مقصد اس میں ایک یہ تھا کہ یہ اس کو ہم نے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ لایا جائے۔ الحمدللہ درجنوں ایسے فیس بکس وغیرہ ہیں جو ریگولر اپنے ان اقوال کو، کچھ جو ہیں وہ عربی، اردو اور انگلش تینوں میں لے آ رہے ہیں، کچھ فقط اردو میں لے آ رہے ہیں، کچھ فقط جو ہیں وہ انگلش میں لے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک بڑا کامیاب سلسلہ خود نجف سے بھی ہوا ہے۔ وہاں نجف کے بعض علماء کرام نے اس کو فیس بک وغیرہ پہ اور واٹس ایپ پہ ایک سسٹم شروع کیا ہے۔ یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں ہمارے پاس میراث کیا ہے اور پھر اس کو حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں۔ ساتھ جیسے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو پھر ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اب اگر دوسروں تک ہم پہنچا سکیں تو 8ویں امام کو مشہور فرمان کہ اگر ہماری کلام سے، ہماری بات سے لوگوں کو آشنائی ہو جائے تو وہ ہمارے طرف ضرور جھکیں گے، ہماری اتباع کریں گے۔ تو نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس میراث کو سمجھیں۔ اب میں نہیں جاتا اس طرف کہ بزرگان نے کیا کہا ہے یا غیر مسلمز نے کیا کہا ہے یا عیسائی باز جو ہیں انہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اس پہ کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ اب جب پہچانا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں یہ استعمال ہو۔ اب زندگیوں میں استعمال ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان فرامین کو یا ان تعلیمات کو، کلی طور پر اسلامی تعلیمات ہوں تو تعلیمات انسانی زندگی پر اثر تب کرتی ہیں جب ہم ان کو کلی زندگی میں استعمال کریں۔ ایک کوتاہی کیا ہوتی ہے، ہم مثلا ایک چیز سیکھتے ہیں اور اس جو جہاں بیٹھے ہیں، فرض کیجئے ہم نے یہاں ایک چیز سیکھی ہے ایسے امام بارگاہ میں، اب اگر ہم اس جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اس کو ہم فقط اپنے امام بارگاہ کے اندر ہی، اور وہ 45 منٹ کا، گھنٹے کا جو سیشن ہے، اس میں تو ہم کہیں کہ یہ بڑا مہم اصول ہے،
لیکن اگر ہم یہاں سے باہر جائیں اور ہم اس کو استعمال نہ کریں تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گی. لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی کہ موحد کی توحید جو ہے وہ کامل توحید تب ہوگی جب وہ زندگی کے ہر مرحلے میں کہے گا لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم دفتر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے یا اہداف کی یا اپنی خواہشات کی یا اپنے سینئرز کی ایک قسم کی عبودیت اور ان کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، خدا ہمیں یاد نہیں ہوتا. لہذا یہ اصول جو ہم یہاں سیکھتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ یہ اصول ہماری ساری زندگی میں ہوں. جب سے ساری زندگی میں ہوں گے تو اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ اب ہمارے زندگی کا حصہ ہیں یہ اصول، اور پھر ہماری زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ پہلا مرحلہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ابھی آپ عزیزان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور بہتر سے بہتر انداز میں کہ ہم اس پیغام جناب امیر المومنین کو کیسے عام کرنا ہے. اس میں کچھ اقوال جو ہیں انسان اگر مد نظر رکھے، ان اقوال کو مختلف طریقوں سے مختلف افراد تک پہنچائے. البتہ جیسے ابھی محترم فرما رہے تھے کہ ضرورت یہ ہے کہ جدید دور کے مطابق اس کو پیش کیا جائے. اب ہم بیٹھیں اور مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ ہم مثلا نہج البلاغہ کو کیسے پہنچانا ہے. اب فرض کیجئے اب جدید دور ہے جو ہے وہ ایپ بنی ہوئی ہے، اب آپ اپنے موبائل پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب بعض ساتھی جو ہیں وہ اس میں انہوں نے بڑے اچھے کوشش کی ہے. کراچی سے ایک ادارے نے اس کو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ میں، مثلا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. یہ سسٹم یعنی ہمیں اس پیغام اسلام کو کلی طور پر قرآن ہو، احادیث پیغمبر اکرم ہوں اور نہج البلاغہ ہو یا دوسرے ہمارے یہ سرمایہ ہوں، یہ اس کو چاہیے یہ کہ ہم وقت کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق افراد تک پہنچائیں اور ان کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی، اور جب کوشش ہوگی تو یقیناً یہ کامیاب ہوگی. تو خود نہج البلاغہ کے بارے میں میرے خیال میں اس سے زیادہ ہم گفتگو نہیں کرتے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں کیا ہے. اب یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ میں کیا ہے، تب انسان جو ہے وہ اس کو پیش کر سکتا ہے. اب اگر نہج البلاغہ کے موضوعات کو آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ میں مثلا شہید مطہری نے کوئی 13 کے قریب موضوعات اس کے بیان کیے ہیں. اب کلی طور پر اس کو دیکھیں، ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ عقائد کی کتاب ہے، یہ کسی ایک موضوع کی کتاب ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ واضح رہے کہ نہج البلاغہ کوئی کتابی صورت میں یوں نہیں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک موضوع کو لیا ہو اور اس میں، اور نہ ہی سید رضی نے اس کو کسی موضوع کے تحت جمع کیا ہے کہ سید رضی نے مثلا کہا ہو. جیسے سید رضی نے فرض کیجئے اپنی دوسری کتاب لکھی ہے جس سے نہج البلاغہ کی طرف آئے ہیں، خصائص ائمہ. اب خصائص ائمہ کا کیا موضوع تھا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے سیرت کا تذکرہ. اب لیکن نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں خود لفظ نہج البلاغہ جو نام رکھا ہے سید رضی نے، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے فصاحت و بلاغت بھرے کلام کو جمع کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں پہ جو دقیق مطالعے کی قائل ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نہج البلاغہ میں چلتے چلتے جناب سید رضی ایک بات کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد جو ہے وہ دوسری بات اس کو جاری رکھتے ہیں. یعنی ایک خطبے کو بھی جناب سید رضی نے بعض اوقات مکمل طور پہ بیان نہیں کیا. ان کے مد نظر رہا کہ نہج البلاغہ میں عربی کمالات کیا ہیں، یعنی ایز اے زبان، ایز اے لینگویج اس میں کون سے ہائی معیار ہے اس میں. تو بہرحال نہج البلاغہ کوئی ایک موضوع کی کتاب نہیں ہے کہ ہم کہیں. لیکن جب کلام علی کو دیکھتے ہیں تو جیسے ایک پوائنٹ ذرا آپ متوجہ رہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے جناب امیر المومنین کی ذات گرامی ازداد کا مجموعہ ہے. یہ مشہور ہے جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں کہ علی علیہ السلام کی ذات ضدیں اس میں جمع ہیں. ضدیں سے کیا مراد؟ ابھی ایک عالم اور ایک جنگجو، یا آپ کہیے کہ ایک عالم اور ایک بہادر، یہ ان کا الگ الگ جو ہے اس میں.
اب عالم جو ہیں وہ بہت کم افراد ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو کتاب کے لکھنے والے بھی ہوں اور پھر بندوق اٹھانے والے بھی ہوں، یا جنگ میں جو ہیں وہ تلوار اٹھانے والے ہوں۔ یہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جو ازداد اس میں جمع ہیں، یعنی متضاد صفات جناب امیر علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ ایک دو کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ان کا کلام ہے تو وہ ان کا کلام بھی اسی انداز سے ہے، اس میں بھی متضاد موضوعات بھی موجود ہیں۔ اب ایک تخت نشین افراد ہو، حکومت کی مسند پہ بیٹھا ہو، اور ادھر اس کا زہد وہ ہو، یہ یا انبیاء میں نظر آتا ہے جیسے جناب داود و جناب سلیمان میں، یا پھر جناب امیر المؤمنین میں اور جناب پیغمبر اکرم میں۔ اس لیے کہ ایک آدمی کے پاس اتنے افراد ہوں، اتنی فوجیں ہوں، اور پھر اس میں وہ زہد بھی ہو۔ اب زہد جناب امیر علیہ السلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی علی روٹی کھاتے ہیں تو کیسی کھاتے ہیں، لیکن جنگ کرتے ہیں تو تلوار کیسے چلاتے ہیں، اور فیصلے کرتے ہیں تو فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امیر علیہ السلام کا زہد بھی اسی میں شامل ہے، حکمرانی بھی شامل ہے، شجاعت بھی شامل ہے، علم بھی شامل ہے۔ تو جس طریقے پہ ذات جناب امیر علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں، اسی طریقے پہ کلام جناب امیر علیہ السلام میں بھی بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ لیکن چونکہ مرتب کتاب نہیں ہے، مثلا دین اسلام کا سب سے مہم اصول کیا ہے؟ اصل عقائد، اصول جن کو کہتے ہیں، اصول دین۔ پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کبھی تفصیل سے جناب امیر علیہ السلام کے کلام میں توحید کی جو بحثیں ہیں، لیکن آپ کو کہیے کہ جو فلاسفہ اور جو علم کلام کے ماہرین کی بحثیں ہیں، اس انداز میں بحثیں جناب امیر علیہ السلام سے نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہاں نہج البلاغہ میں کوئی مرتب کتاب اس انداز سے عقائد کی نہیں لکھی گئی۔ بعض بزرگان نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس میں عقائد کی باریکیاں ہیں، پھر فرمایا کہ اس میں اخلاقیات کی باریکیاں ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کے طریقوں، یا آپ کہیے کہ اس کو معاشرے کی اصلاح، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں حکومت کرنے کے طریقہ کار، یہ اس میں موجود ہیں۔ مجھے تقسیم یہ پسند آئی بعض بزرگان کی کہ اس میں عقائد بھی ہیں جو آپ کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، اور پھر فروعات اس پہ قائم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر اخلاقیات سنورتے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ اس میں معاشرے کی اصلاح کے پہلو کثرت سے ہیں۔ چونکہ جناب امیر علیہ السلام ایک باقی ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہٹ کے 4.5 سالہ حکومت ظاہری اگر ملی ہے کسی امام کو تو وہ جناب امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، لہذا بہت سارے خطوط جناب امیر علیہ السلام کے، بہت سارے خطبات جناب امیر علیہ السلام کے اس اعتبار سے ہیں کہ ایک حکمران کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ معاشرے کی، وہ قوم کی، وہ ملت کی اصلاح کیسے کرے۔ بس تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ نہج البلاغہ میں ہے کیا، تو کم از کم ان 3 پہلوؤں کو جو ہے وہ ہم مد نظر رکھیں۔ ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اور نہج البلاغہ پہ جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ نہج البلاغہ قدیمی زمانے کی کتاب ہے، اور آپ نہج البلاغہ پڑھ کے لوگوں کو بھی پرانے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ عجیب سوال ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ 8-9 اعتراضات جو نہج البلاغہ پہ ہوئے، ان پہ ایک یہ ہے کہ نہج البلاغہ ایک 1400 سال پہلے کا، اور یہ فقط نہج البلاغہ نہیں ہے، یہی اعتراض کا قرآن مجید پہ بھی ہے، کلام پیغمبر اکرم پہ بھی ہے، نہج البلاغہ پہ بھی، کہ نہج البلاغہ ایک قدیمی زمانے کی کتاب ہے۔ ایک بزرگ نے بڑا خوب کہا کہ ابھی تک زمانہ اس معیار پر ہی نہیں پہنچا کہ کلام علی کو سمجھ سکے، ورنہ جتنی علم کی وسعت ہوتی جائے گی اتنا ہی یہ کلام اور لوگوں کو سمجھ آتا جائے گا، اور لوگوں کے لیے ایک اصول اور زندگی کے طریقہ کار واضح کرتا رہے گا۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کلام معاشرے کی اصلاح کے لیے، یہ زندگیوں کے سنوارنے کے لیے ہے، حکمرانی کے طریقے بتلانے کے لیے ہے، اور جو سوال ہوتا ہے اس میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ گویا اخلاقیات میں، معنویات میں، روحانیات میں لوگوں کو ڈال کے نہج البلاغہ کے ذریعے
تو آپ لوگوں کو مادیات سے یعنی اس دنیا میں جینے کے ڈھنگ سے آپ دور کرتے ہیں۔ اس کو آج ہم دوسرا حصہ آج کی بحث کا یہ کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہوا، نہج البلاغہ کو ہم اپنی میراث کے طور پر جانیں اور ذمہ داری ادا کریں۔ دوسرا یہ سوال جو ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے جیسے افراد کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ ہماری روحانی اور ہماری معنوی زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ نہیں، ایک حکمران کے لیے جب ضروری ہے کہ وہ ملت کی، قوم کی روحانی اصلاح کرے، وہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ مادی طور پر جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کا بھی خیال کرے۔ اب یہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام لوگوں کو گویا راہب بنانا چاہتے ہیں، دنیا سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا دیتے ہیں؟ جناب امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ دنیا جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ اب اگر کوئی دنیا کا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کو 3 طلاقیں امیر المومنین نے دی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ دنیا سے آپ جو ہیں وہ بالکل غیر متعلق رہیں، یا یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو ہے وہ روٹی کیسے کھائی ہے یا کپڑا کیسے پہنا ہے۔ اب وہ نہیں دیکھتے کہ آگے اس کا ہدف کیا تھا۔ تو یہ اس پہ ذرا دیکھیے کہ دنیا سے قطع تعلق کا درس جناب امیر علیہ السلام نے نہیں دیا۔ تو پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کو 3 طلاقیں جو کہی ہیں وہ کس بیس پہ کہی ہیں؟ مثلا آپ اگر نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں ایک حصہ دیکھیے، کلمات کثار نمبر 77، ایک کوشش یہ بھی ہوگی اس سیشن میں کہ کچھ حصے جو ہیں وہ ہم کتاب سامنے رکھ کے ان کے معانی کی طرف غور کریں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے مثلا یہ حصہ نہج البلاغہ کا پڑھا ہے اور ہم نے ترجمے کے ساتھ اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ حصے نہج البلاغہ کے ہم خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ مثلا اب جناب امیر علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان کہ دنیا کو طلاق دی ہے جناب امیر علیہ السلام نے، یہ کلمات کثار نمبر 77، یہ تفصیلی ہے۔ وَمِنْ خبر زرار ابن زمرہ الضبائی عند دخولہ علی معاویہ ومسألتہ لہ عن امیر المؤمنین۔ جب زرار ابن زمرہ زبائی حاکم شام کے پاس گئے اور حاکم شام نے، معاویہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق زرار سے سوال کیا، تو پھر وہاں تفصیلی واقعات ہیں کہ زرار نے حاکم شام کے سامنے جناب امیر علیہ السلام کا تعارف کرانا شروع کیا۔ وہاں کیا کہتے ہیں خود وہ جملے جناب زرار کے ہیں، وقال فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، اے حاکم شام میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے، وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولَهُ، اور وہ جب میں نے دیکھا ہے تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب رات مکمل طور پر چھا چکی تھی، یعنی رات کا آپ یہ کہیے وسط رات ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا پورا ہو چکا تھا، میں نے ایسی حالت میں علی کو دیکھا ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، اور کہاں دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ آدھی رات کو۔ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے علی کو محراب مسجد میں دیکھا ہے۔ محراب یعنی وہی مسجد کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا۔ میں نے محراب میں علی کو دیکھا ہے۔ کس حالت میں دیکھا ہے پھر علی کو؟ قابض علی لحیتہ، علی اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے تھے، اور یتململ تململ السلیم، اور داڑھی کو پکڑے ہوئے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اس لیے کہ زہر کا اثر جو ہے وہ جب ہو تو وہ ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اس کا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، تڑپ بھی رہے تھے اور جس کو بہت بڑے غم سے دوچار ہونا پڑے ایسے غم زدہ شخص کی طرح رو رہے تھے، اور فقط رو ہی نہیں رہے تھے، وَيَقُول، کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ ذرا اگر ہم اس کو اس تصور کی نگاہ میں دیکھیں تو زرار ابن زمرہ نے بڑا عجیب جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے، علی کیسے تھے، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ رات تھی، وقت جو ہے وہ بیان کیا، اور پھر یہ مسجد کا محراب تھا،
آدھی رات تھی یا اندھیری رات تھی، جناب امیر علیہ السلام اپنی داڑھی پکڑے ہوئے تھے، تڑپ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے۔ اب یہ اس ماحول کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اب انسان کہتے کہ اس حالت میں امیر المومنین کہہ کیا رہے ہیں۔ اور میں تو اس میں لطف اٹھاتا ہوں کہ یہ ہے وہ مقام جب زرار جناب علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہاں؟ شام کے حکمران اور ان کے محلات میں، اور جو اس کے سجے سجائے اور بڑے بڑے محل۔ اب وہاں جناب امیر علیہ السلام جو خود اسی سلسلہ خلافت کے ایک حصہ تھے، ان کا حال جناب زرار بتلا رہے ہیں۔ یقول، اب یہ جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جناب زرار کہتے ہیں کہ علی اس حالت میں تڑپتے ہوئے روتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ یقول، یہ ہے حصہ جناب امیر کے فرمان کا، کہہ رہے تھے یا دنیا الیک انی، اے دنیا دور ہو مجھ سے، الیک انی، ابھی تعرضتے ام الیت تشوقتے، کیا میرے سامنے اپنے آپ کو لاتی ہو؟ ابھی تعرضتے یعنی دنیا مجھ سے دور ہو جا، کیا تو اپنے آپ کو میرے پاس میری طرف لانا چاہتی ہے، میرے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے؟ یا ام الیت تشوقتے، یا مجھے تو اپنا دل دادا بنانا چاہتی ہے، میرے پاس آنا چاہتی ہے، یا مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی ہے؟ جناب امیر علیہ السلام دنیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر لا نہینک، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تیرا وقت نہیں ہے کہ تو مجھے دھوکہ دے۔ یہ عربی کا ایک بہت پیارا سا محاورہ ہے، لا نہینک، یہ زمانہ تیرا زمانہ وقت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو خود میرے سامنے آ کے یا مجھے اپنی طرف توجہ دلا کے تو مجھے دھوکہ دے، فریب دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، لا حاجت لی فیک، مجھے تیری خواہش نہیں ہے۔ اب یہ جملہ اس کے لیے آپ کو زحمت دی، قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، یہ ہے وہ مشہور جملہ جو اعتراض کے باعث بنتا ہے کہ علی تو وہ ہیں کہ جو دنیا کو 3 طلاقیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے 3 طلاقوں والا جملہ جو کلمات کسار نمبر 77 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا۔ اور لفظ جناب امیر علیہ السلام کے دہرا دیتا ہوں، قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دی ہے، لا رجعت فیہا، کہ جس کے بعد پھر رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فعیشک کثیر، پھر دنیا کی صورتحال کو واضح کرتے ہیں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تیری زندگی تھوڑی ہے، وخطرک یسیر، تیری اہمیت بہت کم ہے، وعملک حقیر، اور تیری امیدیں اور تیری آرزوئیں بڑی ذلیل ہیں۔ اور یہاں تک دنیا کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پھر امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من قلت الضاد، یہ بھی مشہور جملہ ہے امیر علیہ السلام کا، من قلت الضاد وطول الطریق، افسوس زاد راہ تھوڑا ہے، راستہ لمبا ہے، بعد السفر، سفر دور دراز کا ہے، وعظیم المورد، اور جہاں ہمیں اترنا ہے جو ہماری منزل ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اس فرمان کو اس لیے پیش کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے ناج اللہ کے بارے میں کہ جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کو اگر انسان دیکھے تو دنیا سے کٹ جائے۔ اب آپ دیکھیے، ہم دیکھیں، اگر ایک لحظے کے لیے سوچیں کہ ہم یہ فرمان پڑھیں اور فقط یہ فرمان پڑھیں تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ عام آدمی یہی سمجھے گا کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا سے بچو، دنیا سے دور رہو۔ اور اب اگر اس فرمان کو میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں یا دنیا غری غیری، جا میرے غیر کو دھوکہ دے، میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں خلاصہ کروں گا کہ جناب امیر علیہ السلام اس فرمان میں یہ واضح، اور اس کا ثبوت آخری جملہ ہے من قلت الضاد، ہائے زاد راہ کی کمی۔ وہ زاد راہ ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اس کی وضاحت جناب پیغمبر اکرم کا وہ فرمان ہے جہاں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یعنی وہ زاد راہ جس کی کمی کا اعلان جناب امیر علیہ السلام کر رہے ہیں، وہ زاد راہ کمانے کی جگہ کا نام ہے دنیا۔
اور اب دنیا کو خلاصہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس بحث کا کہ کوئی اگر اعتراض کرے کہ نہج البلاغہ اگر پڑھیں آپ تو دنیا سے گویا آپ بھاگ جائیں، دنیا کو طلاق دے دیں، دنیا سے چھپ جائیں، تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، من قلت ذات جملہ یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دنیا کو ہدف سمجھتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دنیا کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا کو ہدف سمجھ لیا جائے تو یہ دنیا نقصان دہ ہے، اگر دنیا کو ذریعہ سمجھ لیا جائے تو یہی دنیا مفید ہے۔ من قلت ذات کا جملہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کو ہدف نہیں بلکہ دنیا کو ذریعہ سمجھنا ہے، انسانی کمالات تک۔ تو یہ خلاصہ اگر ہو، اور اس کے ایک دو ثبوت جو ہیں وہ میں لاتا ہوں۔ مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے فقیرانہ زندگی ہے، وہ ایک اشعار بھی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یہ فقیرانہ زندگی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھی زندگی ہوتی ہے۔ اب اگر دنیا سے دوری ہوتی تو پھر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے دوری، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فقیرانہ زندگی گزاریں، کچھ بھی نہ ہو، نہ آپ کے پاس ڈھنگ کے کھانے کا ہو، نہ آپ کے پاس نہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے یہاں دنیا کو 3 طلاقیں دیتے ہیں امیر المومنین، اور دوسری طرف فرماتے ہیں فقر کی مذمت کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں کم از کم 4 مقامات پر، مثلا ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فقر موت الاکبر، بہت بڑی موت ہے۔ اب اس کو جمع کرنا ہے، ایک فرمان اسی حصے کا جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو ایک ارشاد فرمایا، اور اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ یہ کلمات کسار ہی میں اگر آپ نمبر 319 کو دیکھیں گے تو جناب امیر علیہ السلام نے لِابْنِهِ محمد ابن الحنفیہ، اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ سے فرمایا، یا بنیہ، اے بیٹا، انی اخاف علیک الفقر، میں تمہارے لیے فقر اور غربت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تنگ دستی، سے ڈرتا ہوں۔ فاستعذ باللہ، لہذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب ذرا موضوع ذہن میں رہے، ادھر دنیا کو طلاق، ادھر علی کا غذا کا وہ، لباس کا وہ سلسلہ، یہاں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بار بار فقر جو ہے وہ، میں فقر کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ اب یاری ڈرتے ہیں تو وہ ادھر دنیا کو جو ہے وہ، فقر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ انسان کے پاس نہ ہو، اب یہاں فقر سے ڈرا رہے ہیں یعنی دنیا ہو۔ اب اس کو جمع کیسے کریں گے؟ اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا وسیلہ نہیں، دنیا بلکہ ایک کیا، دنیا مقصد نہیں بلکہ دنیا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہو۔ آگے پھر اس فرمان کو دیکھیے، فاستعذ باللہ من، فقر کے متعلق ڈرتا ہوں، پھر کہا کہ فقر کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگو۔ تیسرا جملہ پھر فرمایا فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْكَسَةٌ لِلدِّينِ، بہت بڑا جملہ ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ دین میں نقص کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص فقیر ہے تو گویا اس کا دین ناقص ہے، اس کے دین کو خطرہ ہے۔ اور ہم اس دور میں بھی دیکھ رہے ہیں بہت ساری قومیں خرید لی جاتی ہیں اس فقر کی بنا پر، بہت سارے افراد خرید لیے جاتے ہیں اس فقر کی بنا پر، ان کا دین خریدا جا رہا ہے کیونکہ وہ فقیر ہیں، اور فقیر ہیں تو اس کو خریدنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو تو وہ آپ کے ہاتھ گویا غلام بن گیا ہے، وہ بک گیا ہے۔ اب یہاں تیسری دفعہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک تو یہ ہے کہ میں فقر کے بارے میں خوف زدہ ہوں، آپ کے بارے اللہ سے پناہ مانگ فقر کے، اور تیسرا یہ ہے کہ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْكَسَةٌ لِلدِّينِ، دین کے نقص کا سبب ہے یہ فقر۔ پھر مدحشۃ للعقل، پھر دوسرا جملہ جو فقر کی مذمت میں فرمایا کہ مدحشۃ للعقل، یہ عقل کی پریشانی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کا عقل جو ہے وہ پریشان رہے گا، عقل آپ کا پریشان رہے گا، تو گویا جناب امیر علیہ السلام نے فقر کی ایک قسم کی مذمت کی۔ داعیۃ للمقت، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جملہ بھی داعیۃ للمقت، فقر لوگوں کی نفرت کا باعث بنتا ہے۔
बड़े अजीब जुमले हैं। फ़क्र के बारे में ये 3 जुमले, दीन में नक्स का सबब बनता है, अक्ल की परेशानी का सबब बनता है और लोगों की नफ़रत का सबब बनता है। अब इन 3 जुमलों को देखिए, वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के उस फरमान को देखिए कि दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं। तो फिर बात तीसरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ, वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि दुनिया को वसीला बनाओ, हदफ नहीं बनाओ। और अगर हम भी इस अंदाज से चलेंगे कि दुनिया को जो है वो हम वसीला नहीं, क्या हदफ नहीं वसीला बनाएं, तो इसी दुनिया के ज़रिए से ही हम इस दुनिया को भी कमा सकते हैं और आखिरत को भी कमा सकते हैं। लिहाजा ये सवाल और ये एतराज़ नहजुल बलागा पे कि अगर आप नहजुल बलागा की तरफ जाएंगे, नहजुल बलागा की तालीमात पर अमल करेंगे तो गोया आप फ़कीर हो जाएंगे। नहीं, जनाब अमीरुल मोमिनीन इस नहजुल बलागा में इस दुनिया के कमाल को भी बतलाते हैं और आखिरत के कमाल को भी बतलाते हैं। अब दुनिया के कमालात कैसे बतलाए, ये कि क्या करना है दुनिया में, आपने दुनिया को कैसे संवारना है। बिलखुसूस ख़त 53 जो है वो इसका एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन उस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो ये एतराज़ करने वालों को एक बड़ा अजीब जवाब दिया है जो अली ही दे सकते हैं, और वो क्या है, ये बात पूरी नहीं हो सकेगी, इसी पे ख़त्म करेंगे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बारहा इस किस्म के जुमले कहे, जैसे फरमान 77 में नाकिल हैं जनाब ज़िरार कि दुनिया को कहा कि ये दुनिया गुर्री गैरी, जा मेरे गैर को धोखा दे। एक जगह पे फरमाते हैं अद्दुनिया तगुर्रो व तजुर्रो व तमुर्रो, दुनिया धोखा देती है, नुकसान पहुंचाती है, भाग जाती है। यानी ऐसे दर्जनों मकामात हैं जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मजम्मत की है, लेकिन एक जगह पे जब दुनिया की तारीफ़ की तरफ आए हैं तो वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात के सार ही में से इंशाअल्लाह आप देखेंगे फरमान नंबर 131 जहाँ दुनिया की तारीफ़ की है और ऐसी तारीफ़ की है कि फिर अली ही ऐसी तारीफ़ कर सकते हैं। तो ये एतराज़ इस उन्वान से रद्द किया जाता है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम दुनिया से दूर नहीं करना चाहते, बल्कि दुनिया को दुनिया के लिए और आखिरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अलबत्ता ये मद्देनज़र रहे कि जैसे दुनिया बनाने वाले और दुनिया की नेमात देने वाले ने कहा है, इस अंदाज में उनको इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अब आप कोशिश करेंगे इसी मौजू को आगे लेके, अगर कलिमात के सार नंबर 131 को ज़रा मुताला करके आएंगे तो दुनिया की तारीफ़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने की है उसको हम अगले सेशन में पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।